پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام 24 کروڑ عوام کا پروگرام ہے۔ ہمارا دفاعی نظام کسی جارحیت کے لیے نہیں، صرف ملکی دفاع کے لیے ہے۔ بین الاقوامی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے دوران کہا، جب تک دہشت گردی کا سر نہیں کچلا جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فرقہ واریت کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ کہا، پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی۔ پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگی، مگر ہم نے اپنی توجہ سیکیورٹی پر مرکوز رکھی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، امریکی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر پابندیاں ہیں۔ امریکی پابندیوں سے دفاعی فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو دہشت گردی کرے گا اس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نہیں چاہتے کہ سیاستدانوں کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلیں۔ اپوزیشن سے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی شروع سے کہہ رہی ہے معاملات بات چیت سے حل ہوں گے۔ پاکستان مشکل حالات سے نکل رہا ہے۔ وزیر حکومت سے مذاکرات کے اگلے روز ہی اسد کیسر نے پھر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، اپوزیشن کے خلاف مقدمات بدترین انتقامی کارروائی ہیں۔ سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ملک میں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ عارف علوی نے کہا، صاحب اقتدار سے بات ہوتی ہے۔ پاکستان مشکل حالات سے نکل رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پر امید، کہتے ہیں معاشی اعشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ ہر آنے والا دن پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید سنا رہا ہے۔ مایوسی گناہ ہے اور مایوس عناصر کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ محسن سپیڈ کے اسلام آباد میں بھی چرچے۔ اسلام آباد کے میگا پروجیکٹس کی ریکارڈ مدت میں تکمیل۔ F8 انڈر پاس آج ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج انڈر پاس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ انڈر پاس کی افتتاحی تقریب کچھ دیر میں ہوگی۔ GHQ حملہ کیس، بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کی عدالتی کارروائی کی سی وی فوٹیج حصول کی درخواستیں مسترد۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے درخواستیں مسترد کر دیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا، عدالت کا علاقہ پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے۔ سی سی ٹی وی کی حصول کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ اور ہائی کورٹ ہی اختیار رکھتی ہے۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والے مزید 11 ملزموں کو نوٹس جاری۔ نوٹس آئی جی اسلام آباد نے جاری کیے۔ جے آئی ٹی کے پاس ملزموں کے خلاف ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں۔ ملزموں کے خلاف تحقیقات جاری۔ جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن رول 2010 واپس لے لیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جوڈیشل کمیشن رولز 2010 کے تحت کیے گئے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن نے 21 دسمبر کو نئے رولز کی منظوری دی تھی۔ ایم ڈی کیٹ امتحانات 30 دسمبر کو ہوں گے۔ پی ایم ڈی سی حکام کی یقین دہانی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا اجلاس۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا، امتحان کے انعقاد کے دوران طلبہ کے تحفظات کو بھی دور کیا جائے، جس پر پی ایم ڈی حکام نے کہا، امتحان کے دوران شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ کل عبداللہ میں 1.5 سال کا بچہ پولیو سے متاثر۔ بلوچستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ 25 دسمبر کو کرسمس پر عام تعطیل ہوگی۔ تمام سرکاری دفاتر اور ادارے بند رہیں گے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش منایا جائے گا۔
لاہور میں نئے سی ٹی او نے آتے ہی وارڈنز کا چالان ٹارگٹ ختم کر دیا. ڈی آئی جی اطہر وحید نے کہا اب کوئی بھی سینئر افسر چالان ٹارگٹ نہیں دے گا. وی آئی پی ڈیوٹی کے بعد نفری کو سٹینڈ ڈاؤن کرنے کا حکم. کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں 4 افراد کی ہلاکت کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور ایس ایس پی ملیر سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب. گھوٹکی کے کچے میں مقبوضوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا آپریشن. پولیس نے ڈاکوں کے ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا. پولیس نے 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا. کراچی اور ہب میں رواں سال سمندر اور ندی نالوں میں 185 افراد ڈوب گئے. رواں سال سمندر اور ندی نالوں میں ڈوبنے والوں کی اعداد و شمار جاری. رپورٹ کے مطابق جنوری میں 6, فروری میں 9 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے. مارچ میں 21, اپریل میں 19, مئی میں 22 افراد لقمہ اجل بنے. سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد. پاکستان کے سفیر احمد فاروق سمیت سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت. نئی عمارت عرب اور پاکستانی کلچر کا بھرپور امتزاج ہوگی. ہندو سیاحوں کے وفد کی لاہور میں نیلا گنبد مندر آمد. بھارتی سیاحوں نے مندر میں پوجا کی. ہندوستان کے مختلف شہروں سے آئے سیاحوں نے پاکستان میں مل رہی اپنائیت کو سراہا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک. پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان. گلگت میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. اسکردو میں پارہ -7. ندی نالے جم گئے. مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا. لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی. گزشتہ روز بارش کے بعد فضائی آلودگی میں معمولی کمی. ایبٹ آباد مری روٹ پر باڑہ گلی کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ سے سڑک بلاک ہو گئی. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکی. اسرائیل کے وحشیانہ مظالم جاری. صہیونی فورسز کے کمال ادوان اسپتال اور المواسی کیمپ پر حملے. اسرائیلی فوج کی بمباری میں 7 فلسطینی شہید. متعدد زخمی ہو گئے. بمباری سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 45,317 تک جا پہنچی. اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر حملے. 2 شہری شہید ہو گئے. چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کھیل کی ساکھ کو قربان کیا گیا. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی آئی سی سی پر شدید تنقید. کہا بھارت بزور طاقت پاکستان کو فائنل کی میزبانی سے روک رہا ہے. اخبار کے مطابق منتظمین اور شائقین کرکٹ کو فائنل کے وینیو کا 5 روز پہلے تک علم ہی نہیں ہوگا. صرف بھارت کو معلوم ہے کہ سیمی فائنل اور فائنل کہاں ہوں گے. ناک آؤٹ میچ کہاں کھیلے جائیں گے. چیمپئنز ٹرافی میں شامل 7 ممالک بھی لا علم رہیں گے. پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز ملتان میں کھیلی جائے گی. پہلا ٹیسٹ 17 سے 21 جنوری تک ہوگا. دوسرا ٹیسٹ 25 سے 29 جنوری تک ہوگا. ویسٹ انڈیز ٹیم شاہینوں کے خلاف راولپنڈی میں سہ روزہ میچ بھی کھیلے گی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی مہاجر کلچر ڈے پر موٹر سائیکل ریلی میں شرکت. گورنر سندھ نے ریلی میں موٹر سائیکل چلا کر جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا. گورنر سندھ نے کارکنوں کے ساتھ کیک کاٹا اور مٹھائی تقسیم کی. کہا مہاجر کلچر ہماری پہچان اور فخر ہے. ریلی کے ذریعے اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریوں کا آخری راؤنڈ. ملک کے مختلف شہروں کے بازاروں میں خریداروں کا رش. سینٹا کلوز کے لباس اور کرسمس کیک کی بھی خریداری. پی ٹی وی کے معروف اداکار نثار قادری کو مداحوں سے بچھڑے 1 سال بیت گیا. ڈراموں میں منفی کردار ادا کرنے والے نثار قادری نے مزاحیہ شوز میں بھی خوب نام کمایا. اور لاجواب ڈائیلاگ ڈیلیوری. ہر کردار میں حقیقت کا رنگ بھر دینے کا فن. ورسٹائل اداکار معین اختر ہم میں ہوتے تو 74ویں سالگرہ منا رہے ہوتے. فلم، ٹی وی اور سٹیج ہر جگہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا.